مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ جو ہی کلمہ آپ نے پڑھا، اب تک تھے آپ آزاد، اب آزاد نہیں۔ اب اللہ کی غلامی میں کائنات سے آپ کو آزاد ہونا ہے۔ کائنات کی غلامی اگر کرنی ہے تو اللہ کی غلامی چھوڑ دیجئے، ذرے ذرے کی غلامی آپ کریں گے۔ اور دنیا کو دیکھ لیجئے، جن لوگوں نے اللہ کی توحید سے انکار کیا، جن لوگوں نے اللہ کے سامنے جھکنے سے انکار کیا، ایسا نہیں ہے کہ وہ جھک نہیں رہے ہیں۔ پیشانی سب سے اونچی چیز ہے آپ کی، اسے اللہ کے سامنے جب آپ جھکاتے ہو تو یہ بلند ہوتی ہے، اور زمانے کے سامنے جھکاتے ہو تو یہ ذلیل ہوتی ہے۔ جب آدمی نے اللہ کے سامنے جھکانے سے انکار کر دیا تو یہ گنگا کی لہروں کے سامنے اس کی پیشانی جھکی، جمنا کے دھاروں کے سامنے اس کی پیشانی جھکی، گدھوں اور سانپوں کے سامنے اس کی پیشانی جھکی، مٹی اور پتھر کے سامنے اس کی پیشانی جھکی، چاند اور سورج کے سامنے اس کی پیشانی جھکی۔ کہاں کہاں نہیں ذلیل کیا ہے اس بلند پیشانی کو اس انسان نے۔ اگر مسجد میں یہی جھک گئی ہوتی تو چاند اس کے سامنے جھکتا، سورج اس کے سامنے جھکتا، زمانہ اس کے سامنے جھکتا۔ جن لوگوں کا ہم عرس کر رہے ہیں ان کا پیغام یہی ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا پیغام آپ تک پہنچائیں۔ اللہ کے بندوں کو اللہ تک پہنچانے کا راستہ ولایت ہے، اور ولی کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ تک پہنچا ہو۔ ولی اللہ کہتے ہیں دوست کو۔ ڈکشنری میں کئی معنی ہیں اس کے۔ ولی کے معنی دوست کے ہیں، ولی کے معنی مددگار کے ہیں، ولی کے معنی سرپرست کے ہیں، ولی کے معنی وکیل کے ہیں، ولی کے معنی سفارشی کے ہیں، ولی کے معنی اجازت دینے والے کے ہیں، ولی کے معنی نگہبانی کرنے والے کے ہیں، ولی کے معنی دستگیری کرنے والے کے ہیں۔ جس لفظ ولی کے اتنے سارے معنی ہوں، اگر وہ ولایت کی منزل سے شخص گزر گیا ہو تو پھر اس کا مقام کیا ہوگا؟ اقبال کہتے ہیں کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ لفظ ولی، اور پھر ولی اللہ۔ ارے بھائی ایک مثال تم آپ کو دیکھو، ولی کیا ہوتا ہے؟ شادی ہوتی ہے، جب نکاح پڑھانے کے لیے قاضی صاحب بیٹھتے ہیں گواہوں کی موجودگی میں، تو ایک لڑکی کا ولی ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ کے ہاں بولی یہ ہے کہ نہیں؟ ولی کی اجازت لی جاتی ہے کہ نہیں؟ تو جو لڑکی کا ولی ہے، اس ولی کا مطلب کیا ہوا؟ یہی اس کا نگہبان ہے، یہی اس کا محافظ ہے، یہی اس کے مفادات کا چوکیدار ہے، یہی اس کے دکھ سکھ میں اس کا ساتھی و مددگار ہے۔ تو جب ایک بچی کے آپ ولی ہو کر اس تصور کے ساتھ دوسرے کے ساتھ اس کا عقد کر رہے ہیں کہ اب یہ دوسرے کی تحفیظ میں جا رہی ہے، اب یہ دوسرے کی نگہبانی میں جا رہی ہے، ولی اجازت دے کر دوسرے کو اس کا نگہبان بنا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قادر اور توانا بالذات نہیں ہے، مگر قدرت بالعطا تو اس کو ضرور دی جا رہی ہے۔ تو یہ جو ولی اللہ ہے یہ اللہ نہیں ہے، اس کے پاس وہ قدرت نہیں ہے جو اللہ کے پاس ہے، مگر قدرت اس کو دی گئی ہے۔ وہ قدرت اللہ کی جو ہے وہ بالذات ہے، اور یہ قدرت جو اس کو دی گئی ہے یہ بالعطا ہے۔ اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے کہ یہ پانی پہ تصرف کرے، اللہ نے اسے یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ انا ساگر کے پانی کو ایک کٹورے میں جمع کر دے۔ اللہ نے اسے یہ قدرت عطا فرمائی ہے
کہ یہ سنگریزوں سے کلمہ پڑھوائے. یہ تو قدرت دی ہے چونکہ ولی ہو گیا ہے نا. اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے نوافل کی کثرت کی وجہ سے یا کسبی اعتبار سے یا وہبی اعتبار سے، تو حدیث شریف میں جملے سنیے. اللہ فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، جبکہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے. اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اللہ آنکھ سے پاک ہے. میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. جی میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب؟ اب تک جو اس کے پاس فطری اعتبار سے طاقت اور قوت تھی وہ وہی تھی جو پہلوانوں کی ہوا کرتی ہے، مگر جب وہ میرا ہو گیا اور میرے لیے اس نے آتم سمرپن کر دیا تو اب اتنی ہی طاقت نہیں ہے جتنی طاقت گیہوں اور چاول سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ اب وہ روحانی طاقت میں اسے دیتا ہوں کہ گفتہ اللہ بوت گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بوت، بولتا وہ ہے اللہ اسے پورا کر دیتا ہے. اب اللہ کا کیا حکم ہوا؟ وردی پہنا ہے تو جھوٹ مت بولنا. اسلام کی وردی پہنا ہے چغل خوری مت کرنا. اسلام کی وردی تم نے پہن لی اب تم مسلمان ہو، نمازیں مت چھوڑنا. اسلام کی وردی تم نے پہنا ہے اب تم مسلمان ہو. سود مت کھانا. جتنی برائی اور بے حیائی ہے اس کے ساتھ اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. جہالت برائی ہے، جہاں جہالت ہوگی وہاں اسلام نہیں ہوگا. جہاں اسلام ہوگا وہاں جہالت نہیں ہوگی. جہاں برائی ہوگی وہاں اسلام نہیں ہوگا. جہاں اسلام ہوگا وہاں برائی نہیں ہوگی. اجی اسلام تو اسلم تسلم کا نام ہے. اسے قبول کر لیا تم سلامت ہو گئے، تم محفوظ ہو گئے، تم دامن سلامت اور امن و شانتی میں آ گئے. اسلام اس کا نام ہے. اتنی بڑی نعمت آپ کو ملی. ایک ولی ہیں حضرت ابو بکر شبلی. دیکھیے ایک بات اور بتاؤں، نماز پڑھنے کا کہیں حکم نہیں دیا گیا ہے. مولانا منظور صاحب بیٹھے ہیں بہت بڑے عالم، پوچھیں 6666 آیتوں میں کہیں نماز پڑھنے کا حکم آیا ہے؟ نماز کو قائم کرنے کا حکم آیا ہے. پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے. پڑھنے کا تو مطلب ہوا کہ ابھی آپ نے ظہر پڑھ لیا. یہ نماز کو قائم کرنا نہیں ہوا، یہ صرف نماز کو پڑھنا ہوا. ہاں ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر عصر کی نماز تک اگر آپ جھوٹ نہیں بولے ہیں تو نماز قائم کیا ہے آپ نے. برائی نہیں کیا ہے تو نماز قائم کیا ہے آپ نے. بے حیائی نہیں کیا ہے تو نماز قائم کیا ہے آپ نے. کسی کا حق نہیں مارا ہے تو نماز قائم کیا ہے. اجی یہی وہ ساری چیزیں تھیں جس کو سمنان سے چل کر ایک بادشاہ وقت تخت و تاج کو ٹھوکر مار کر درویشی اور فقر و فاقہ کا لباس پہن کر کچھوشا کی دھرتی پہ بیٹھا اور ساری دنیا میں اسلام کے فیض کو عام کر دیا، تام کر دیا. حضرت نے مجھ سے 40 منٹ کے لیے کہا تھا، 30 منٹ ہو چکے ہیں. حضرت سید مخدوم اشرف، حضرت سید مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس ضمن میں بس 10 منٹ اور لوں گا، اس لیے کہ اور بھی ہمارے سارے بزرگ احباب بولنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، اور یہ اس کی محفل عصر کے وقت تک چلنے والی ہے. مجھے بامبے جانا ہے، اس لیے میں ابھی آپ سے اجازت لے لوں گا. سنیے اور غور سے سنیے. تو مگر اس ولایت کو اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ابھی فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ابر رحمت ان کے مرقد پر گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے،
اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ تو بغیر مصطفیٰ کے نہ زمین ہے نہ آسمان، نہ مکین ہے نہ مکان۔ انبیاء کرام تشریف لائے، مصطفیٰ اصل ہیں۔ آدم علیہ السلام باپ ہوتے ہوئے بھی نخل ہیں، ایک فلسفہ دے رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام سے آدمی چلا ہے نا، تو حضور تو آدمی ہیں، حضور کو جو آدمی نہ مانے کافر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، جو انہیں بشر نہ مانے کافر ہے، اور جو اپنے جیسا بشر مانے وہ بے ایمان ہے۔ رسول پاک کو جو بشر نہ مانے وہ تو کافر ہے، اور جو اپنے جیسا بشر مانے اس کے بے ایمان ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو رینگتا ہے فرش پر اور عرش پہ ان کی رہ گزر، اب تو ہی خود انصاف کر، تو بھی بشر وہ بھی بشر۔ خیال ذاق کو بلبل کی ہمسری کا ہے، غلام زادے کو دعویٰ پیمبری کا ہے۔ تو معاملہ کلیئر ہے۔ بہرحال یہ موضوع نہیں ہے میرا، عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبوت شروع ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبوت ختم ہوئی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کی منزل سے گزر رہے تھے، یہ حدیث ہے۔ حضور پر نبوت ختم کر دی اللہ نے۔ مولانا منظور صاحب قمر جلالوی ایک شاعر گزرے، ارے اس آدمی نے اپنے مقتے سے کیا فائدہ اٹھایا ہے، پڑھ دیتا ہوں شکیل صاحب۔ وہ کہتے ہیں اور کیا ثبوت لوگے پیغمبری کے کام پر، ختم کروا لی نبوت تم نے اپنے نام پر۔ ختم کروا لی نبوت تم نے اپنے نام پر، اور کافروں نے جب محمد سے سند مانگی قمر، میں ہی دو ٹکڑے ہوا تھا چرخ نیلی فام پر۔ کافروں نے جب محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سند مانگی قمر، میں ہی دو ٹکڑے ہوا تھا چرخ نیلی فام پر۔ تو جہاں صحیح استعمال کیا، بہت فائدہ اٹھایا، شاندار فائدہ اٹھایا، میں ہی دو ٹکڑے ہوا تھا چرخ نیلی فام پر۔ تو خیر، اب ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ حضور پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم۔ اب یہ جو قیامت تک نسل آدم آ رہی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی آتے کس لیے تھے؟ جس دور میں آتے تھے اس دور کے گمراہوں کی ہدایت کے لیے نبی آتے تھے۔ اب جب حضور پر نبوت ہی کو ختم کر دیا اور انسان قیامت تک پیدا ہوتا رہے گا، تو آخر انس کی ہدایت کا اب کیسے کام چلے گا؟ تو اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر کے ولایت کا دروازہ کھول دیا۔ اب نبی نہیں آئیں گے، اب ولی آئیں گے۔ تو ولی آئیں گے تو اگر نبیوں کی کوئی ابتدا ہے تو ولیوں کی بھی تو کوئی ابتدا ہونی چاہیے۔ نبیوں کی ابتدا کا نام محمد مصطفیٰ ہے اور ولیوں کی ابتدا کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ حسین جلال اشرف
اشرف زندہ آباد زندہ آباد رسول پاک زندہ آباد غلامان رسول پاک نعرہ حیدری بھائی ڈسٹرب نہ کریے بھیا دو تین جملے اور سن لیجیے اب بلا مولا علی مشکل کشا کے کسی کو ولایت مل ہی نہیں سکتی ولایت کے لیے شہر علم کے باب العلم تک آنا ضروری ہے وہ جاہل آدمی جو باب العلم تک نہ پہنچے وہ عالم کہاں سے ہو جائے گا مگر آج کل تو مفتی بھی بنے پھرتے ہیں لوگ مفت کا مفتی ہے وہ جو باب العلم تک نہیں پہنچا کہیں کا عالم نہیں ہے وہ جو باب العلم تک نہیں پہنچا علم کے دروازے پہ پہنچ ہی کہ عالم ہوتا ہے آدمی علم کے دروازے پہ پہنچ کے ہی مفتی ہوتا ہے آدمی اور علم کے دروازے ہی کا نام تو علی ہے اجی نام قسم خدا کی میں نے کہا نا ولایت کسی کو مل ہی نہیں سکتی عرس اولیاء کا ہم کرتے ہیں یا جاہلوں کا اولیاء کا نہ کرتے ہیں یہ اولیاء بنے کدھر سے یہ فیض علی کے بغیر ولی کا کیا مطلب کوئی مطلب نہیں فیض علی نہیں تو کوئی ولی نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا امام الانبیاء ہیں اور ہمارے مولا امام الاولیاء ہیں ان کا مقام ایک بات حضرت عرض کر دوں ایک مرتبہ سیدہ کے پاس رسول پاک پہنچے صلوات اللہ علیہ خاتون جنت کے پاس پہنچے حضور کا عالم کیا تھا جب حضور سیدہ کے پاس جاتے تھے تو سیدہ کھڑی ہو کے حضور کا استقبال کرتی تھی اور جب سیدہ حضور کے پاس جاتی تھی تو اللہ کا نبی اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا تھا ایک بار سرکار گئے تو سیدہ کو بہت خاموش پایا پوچھا یا فاطمہ فینا علی فاطمہ میرا علی کہاں ہے تو دیکھا سیدہ کے لبوں کا تبسم روٹھا ہوا ہے غمناک آنکھوں سے کہا مولا ہم میں اور علی میں کچھ باتیں ہو گئی تھی میاں بیوی ہیں نا جی تو نرم گرم بات ہوتی ہے میاں بیوی یہ ان کے حقوق ہیں آپس میں کہتے ہیں علی ناراض ہو کے چلے گئے حضور سیدہ فاطمہ نے کہا علی ناراض ہو کے گھر سے نکل گیا سرکار باہر آئے صحابہ سے پوچھا علی کو دیکھا کہاں کہا علی اپنی منزل میں جہاں پیدا ہوئے تھے وہیں ہیں پیدا ہوئے تھے کعبے میں سو رہے ہیں مسجد نبوی میں اجی ابدی نیند بھی سوئے ہیں تو مسجد ہی میں یہ اور بات ہے کہ ابدی نیند سوئے ہیں تو نیند حیات میں ابدی طور پہ قربان ہو گئی ہے اٹھا ہے آدمی جب عزم آہنی لے کر اٹھا ہے آدمی جب عزم آہنی لے کر قضا بھی آئی تو پیغام زندگی لے کر سیدہ نے ایک دن کہا کہ بابا آپ نے کس فقیر سے میری شادی کر دی سنو کوئی نہیں سنا تھا سیدہ نے کہا بابا آپ نے کس فقیر سے میری شادی کر دی کیا سوال ہے کیا جواب ہے کہا بیٹی فاطمہ
کس فقیر سے تمہاری شادی کی ہے بتاؤں؟ کہا ہاں بابا بتائیے۔ کہا بیٹی اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے اللہ نے دو شخصیتوں کا انتخاب کیا، ایک تیرے بابا کا جسے مصطفیٰ بنایا ہے اور دوسرے تیرے شوہر کا جسے مجتبی مرتضی بنایا ہے۔ ایسا ہی نہیں اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور۔